ان کی یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ بڑا مظلومانہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ کسی کو بلاؤ۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول مجھ سے اس طریقے سے کہتے تھے کہ کسی کو بلاؤ تو اس سے عام طور سے آپ کی مراد ہوتا تھا کہ میرے والد ابو بکر کو بلاؤ۔ تو میں نے اس دن بھی کہا کہ یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کو بلاؤں، اپنے والد کو بلاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو نہیں۔ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ پھر کس کو بلاؤں؟ عمر کو بلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، عمر کو بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عثمان کو بلاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہتی ہے کہ میں چادر کے پیچھے چلی گئی کیونکہ حجرہ ایک ہی تھا۔ جب بھی کوئی شخص آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، کوئی غیر محرم آتے تھے تو امی عائشہ چادر کے پیچھے چلی جاتی تھی، پردہ فرماتی تھی۔ کہتی کہ میں چادر کے پیچھے چلی گئی اور ویسے تو میں کوئی بات سنتی نہیں تھی، لیکن مجھے اس دن جو ہے تجسس ہوا اور میں بات سننے کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں کون سی ایسی بات ہے جو میرے والد صاحب سے بھی نہیں کر رہا ہے، حضرت عمر سے بھی نہیں کر رہا ہے، ان سے کر رہا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا پہنائیں گے میرے بعد، اور لوگ تم سے وہ کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، تم وہ کرتا مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ تھا وہ خلافت کی طرف تھا، کیونکہ ان کو خلافت ملی تھی اور وہ خلافت چھیننے کی بھی کوشش ہوئی، حتیٰ کہ آپ کو قتل کر دیا گیا۔ تو ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عثمان لوگ تمہیں میرے پاس دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو بہت افسوس بھی ہوا، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ روئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جہاں یہ خوشخبری یاد رکھو کہ جہاں تمہیں دفن کیا جائے گا اور جہاں میں رہوں گا، یعنی کہ جہاں میرا روزہ ہوگا، تمہاری قبر سے لے کے میرے روزے تک درمیان میں جتنے لوگ ہوں گے اللہ پاک ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دیں گے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے بہت خوش ہوئے، اور اتنے با اختیار خلیفہ تھے کہ 45 لاکھ کلومیٹر تک آپ کی خلافت پھیل چکی تھی، علماء نے لکھا۔ اور جب یہ لوگ آ گئے اور انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور قتل کرنے کا ارادہ تھا، تو مسلمانوں نے جو مدینے کے اندر تھے، کیونکہ اکثر مسلمان حج کا موقع جیسے میں نے بتایا نا ذوالحجہ کا مہینہ تھا، تو اکثر مسلمان حج کرنے مکہ گئے ہوئے تھے۔ مدینے کے اندر جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا، تو کچھ جو گنے چنے مسلمان مدینے کے اندر اور آپ کے گھر کے پاس موجود تھے، انہوں نے جا کر کے ان کو تجویز دی کہ ہمارے پاس آپ کے لیے 3 باتیں ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو ضرور قبول فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں میں سے اکثر تعداد حج کرنے مکہ گئی ہوئی ہے، تو آپ ایسا کریں ہم پیچھے کے راستے سے آپ کو نکال لیتے اور مکہ لے جاتے ہیں، اور اگر یہ آپ کا تعاقب کرتے کرتے مکہ آئیں گے تو وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہاں ان کی اچھی طریقے سے ہم خبر گیری کریں گے۔ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو دوسری بات یہ مان لیں کہ آپ یہاں سے چلیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں، اور ان کے پاس ایک بڑا لشکر ہے اور وہ اچھے خاصے جو ہیں پوزیشن پر ہیں۔ اگر آپ وہاں چلیں گے اور یہ آپ کے پیچھے وہاں آئیں گے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے ساتھ مل کر ان کو اچھا سبق سکھائیں گے۔ اور اگر آپ یہ تجویز بھی نہیں مانتے تو تیسری تجویز یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر جہاں آپ کا دل چاہے وہاں چلے چلیں۔ تو آپ نے تینوں باتوں کا جواب دیا، کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ یہاں سے نکل کر مکہ چلے جاؤں، تو یہ اتنے شریر ہیں کہ یہ میرے پیچھے مکہ بھی آئیں گے اور یہ حرم کے اندر قتل و قتال کریں گے، اور بہت ممکن ہے کہ حرم کے اندر تلواریں نکل جائیں اور 2 مسلمانوں کی جماعت آپس میں میری وجہ سے لڑیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمان کہلاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بظاہر تو معاملات ایسے نہیں تھے ان کے، لیکن کلمہ پڑھتے تھے، تو اگر کوئی شخص ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، مسلمان سمجھیں گے۔ تو بہرحال کلمہ پڑھتے تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ حرم میں میری وجہ سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں تلوار چلے، تم کہتے ہو وہاں چلے جاؤں، اگر میں وہاں جاؤں گا پھر وہاں پر لڑائی ہوگی، پھر مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ پھر تیسری بات یہ کہنے لگے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں سے نکل کر کہیں چلا جاؤں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں ان کا پڑوس چھوڑ کر کے کہاں جاؤں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے لاجواب ہو گئے تھے جو مسلمان وہاں موجود تھے، جو صحابہ وہاں موجود تھے، آپ کی یہ بات سن کر، آپ کی یہ تقریر سن کر کہ یہ جانا نہیں چاہتے۔ پھر وہ باغی گھر کے اندر گھسے، آپ کے سینہ مبارک کے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کو جو ہے قتل کیا گیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیگم جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان کی انگلیاں کٹیں، اور قرآن مجید کی وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
اس کے اوپر آپ کے چھینٹے گئے، اس آیت کا ترجمہ ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ بھی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہو گیا کہ یہ معاملہ ہوا، اور ایک ایک کا انجام بھی بڑا دردناک اور بڑا غضبناک ہوا۔ اس کی تفصیل کا بہرحال موقع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ باقاعدہ اس پر بیان ہوا تو پھر اس کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی۔ لیکن جن لوگوں نے اس طریقے کا سلوک کیا، پھر اللہ پاک نے ایسے ان کے ساتھ معاملہ چلایا اور ایسے ان کی میٹر گھومے کہ وہ عبرت کا نشان بنے قیامت تک کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک ہستیوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔